ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی، زندگی نام ہے مرمر کی جیے جانے کا۔ السلام علیکم، میں صدیقہ یاسمین اردو ٹاک میں آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ اس شعر سے آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ آج ہم آپ کو ادب کی دنیا کے ایک ایسے شاعر کی حالات زندگی سے روشناس کرائیں گے جن کی زندگی ایک داستان غم کا پیکر ہے۔ 13 ستمبر یعنی آج ہی کے دن ایک ایسا شاعر جن کے یہاں رنج و غم میں ڈوبی قلم کا جادو ہمیں ان کی شاعری میں بخوبی دیکھنے کو ملتا ہے۔ اصل نام شوکت علی تھا اور تخلص فانی۔ میرے لب پر کوئی دعا ہی نہیں، اس کرم کی کچھ انتہا ہی نہیں۔ کشتی اعتبار توڑ کے دیکھ کہ خدا بھی ہے نہ خدا ہی نہیں۔ 13 ستمبر 1989 میں اتر پردیش کے شہر بدایوں میں پیدا ہوئے۔ ان کے آباء و اجداد کا وطن کابل تھا۔ والد کا نام شجاعت علی خان تھا جو بدایوں کے رئیس تھے اور پولیس میں انسپیکٹر کے عہدے پر فائز تھے۔ فانی کے والد نے اپنی قابلیت اور محنت و مشقت کر کے عزت کی زندگی بسر کی۔ فانی کے والد ملازمت کو غلامی سمجھتے تھے اور ہمیشہ سے چاہتے تھے کہ فانی کبھی بھی ملازمت نہ کریں، اس لیے انہوں نے فانی کو اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ فانی نے 13 سال کی عمر تک عربی و فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ عربی فارسی کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد گورنمنٹ ہائی اسکول میں ان کا داخلہ کروا دیا گیا۔ 1895 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا اور 1897 میں انٹرنس کا امتحان دیا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے بریلی کالج میں ان کا داخلہ کرا دیا گیا اور پھر 1901 میں بریلی کالج سے BA کی ڈگری حاصل کی، جس کے بعد قصبے کے زمیندار علی خان کی دختر شاہ زمانی بیگم سے فانی کی شادی ہو گئی۔ فانی کو وزیر آباد ہائی اسکول میں سیکنڈ ماسٹر یعنی بحیثیت مدرس کی ملازمت مل گئی، لیکن چند ماہ بعد ہی ملازمت چھوڑ دی۔ پھر ان کا تقرر اسلامیہ ہائی اسکول اٹاوا میں ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد ہی انہیں سب ڈپٹی انسپیکٹر آف اسکول بنا کر گونڈا بھیج دیا گیا۔ یہ ملازمت بھی ان کو راس نہ آئی، چونکہ ملازمت ان کے مزاج کے مطابق نہ تھی۔ وہاں بھی فانی نے استعفیٰ دے دیا اور قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ علی گڑھ آ گئے۔ جس نے 11 سال کی عمر سے ہی شاعری کہنی شروع کر دی ہو، اس کا دل پھر کسی اور پیشے میں کیسے لگ سکتا ہے۔ فانی کے والد نہیں چاہتے تھے کہ فانی شاعری کی دنیا میں قدم رکھیں، اور یہی وہ وجہ رہی کہ فانی نے والد کے کہنے پر ہی قانون کی تعلیم حاصل کی۔ لیکن جس کا ذہن کم عمری سے ہی شعر و شاعری کی طرف مائل ہو چکا ہو، وہ پھر دوسرا پیشہ کیسے اختیار کر سکتا ہے؟ فانی کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ LLB کرنے کے بعد فانی نے بدایوں، لکھنؤ، اٹاوا اور آگرہ میں وکالت کی، لیکن وکالت میں بھی وہ اپنا قدم نہ جما سکے۔ وکالت سے زیادہ وہ شعر گوئی کی محفلوں میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت دیا کرتے۔ بالآخر فانی نے وکالت کا کام بھی چھوڑ دیا۔ 1931 میں مانی جائسی اور مخروم جالندھری کے ساتھ مل کر آگرہ میں ایک ادبی ماہنامہ تسنیم کے نام سے جاری کیا، جو کچھ مہینے تک پابندی سے شائع ہوتا رہا، لیکن پھر وہ بھی بند ہو گیا۔ یہ زندگی کی ہے روداد مختصر فانی، وجود درد مسلم، علاج نامعلوم۔ فانی کے لیے اگرچہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ غالب کی طرح فانی بھی ساری زندگی فکر معاش کے لیے در بدر بھٹکتے رہے، یا یوں کہیے کہ فکر معاش کے لیے انہیں زندگی بھر ایک طویل سفر کرنا پڑا، جس کی منزل تک وہ اپنی زندگی میں کبھی نہ پہنچ سکے۔ حالات نے یہاں تک لا کھڑا کیا کہ قرض پر گزر بسر کرنے تک کی نوبت آ گئی۔ 1940 میں ان کی بیوی کینسر کی بڑی بیماری کی وجہ سے دنیا کو الوداع کہہ گئی۔ کہا جاتا ہے کہ فانی کی ایک جوان بیٹی کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ ان صدموں نے فانی کو نہایت غم زدہ کر دیا۔ ان کی ساری زندگی غم و مصیبت، مالی تنگی اور خستہ حالی میں گزری، جس کا بیان فانی خود اپنی شاعری میں کرتے نظر آتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی نے فانی کو یاسیات کا امام قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے فانی غم اور ان کی دردمندی اردو غزل کا قابل فخر سرمایہ ہے۔
بے خودی پہ تھا فانی کچھ نہ اختیار اپنا، عمر بھر کیا نہ حق ہم نے انتظار اپنا۔ فانی کو زبان و بیان پر پوری قدرت حاصل تھی۔ وہ اپنی شاعری میں ایسی تصویر پیش کرتے ہیں جس کی مثال اردو شاعری میں کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ ان کی شاعری میں موت کے لوازمات، مایوسی، زندگی کی بے ثباتی، درد و غم ان کی شاعری میں ہمیں بخوبی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ فانی نے شاعری کے علاوہ نثر میں بھی طبع آزمائی کی۔ نثر میں شعر و شاعری اور موازنہ نظم و غزل کو انفرادی حیثیت حاصل ہے۔ ان کے کلام کے 4 مجموعے شائع ہو چکے ہیں، جن میں دیوان فانی 1921 میں، باقیات فانی 1926 میں، غزلیات فانی 1939 میں اور وجدانیات فانی 1940 میں شائع ہوئے۔ غالب کی طرح فانی کی شاعری بھی فکر و فن اور فلسفے کی شاعری ہے، جس میں دلوں میں اتر جانے والی کیفیت موجود ہے، جو اردو غزل کی تاریخ میں ہمیشہ پڑھی اور یاد رکھی جائے گی۔ 26 اگست 1941 میں حیدرآباد میں فانی نے آخری سانس لی۔ جاتے جاتے پیش ہے فانی بدایونی کی یہ خوبصورت غزل۔ دنیا میری بلا جانے، مہنگی ہے یا سستی ہے، موت ملے تو مفت نہ لوں، ہستی کی کیا ہستی ہے۔ آبادی بھی دیکھی ہے، ویرانے بھی دیکھے ہیں، جو اجڑے اور پھر نہ بسے، دل وہ نرالی بستی ہے۔ وحشت دل سے پھرنا ہے، اپنے خدا سے پھر جانا، دیوانے یہ ہوش نہیں، یہ تو ہوش پرستی ہے۔ آنسو تھے سو خوش ہوئے، دل ہے کہ انڈا آتا ہے، دل پہ گھٹا سی چھائی ہے، کھلتی ہے نہ برستی ہے۔